قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی عظمت لامحدود، جس کی شان لامحدود، لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل، خصائص اور آپ کی عظمت کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جن کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی یہ بھی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے لیے میں نے ساری کائنات بنائی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ جہان پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی شان ہے کہ آپ کی آمد کی بشارت ہر نبی اور رسول دیتے رہے، ہر نبی نے آپ کا ذکر کیا اور ہر نبی یہی فرماتے رہے کہ امام الانبیاء آئیں گے۔ تمام انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے۔ انبیاء اور رسول یہ فرماتے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور آج عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفلوں کو سجا کر، اپنے دلوں کو سجا کر یہی بتاتے ہیں کہ میرے سرکار آئے ہیں۔ وہ فرماتے رہے کہ محبوب آئیں گے، اور عشاق کہتے ہیں کہ محبوب آ گئے۔ وہ بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، آج نبی کے عاشق بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ذکر ہوتا رہا ہے اور قیامت تک آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، میرا نبی وہ ہے کہ جن پر درود و سلام بھیجنا حضرت آدم اور حوا کا حق مہر مقرر ہوا ہے، کہ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور یہ درود بھیجنا اللہ کی سنت ہے، ملکوت کی سنت ہے، اور ایمان والوں کو حکم ہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا تو حق مہر کیا مقرر ہوا کہ اے آدم علیہ السلام میرے محبوب کی ذات پر 20 مرتبہ درود بھیجیں۔ یہ مختلف اور متعدد روایات ہیں، کہیں 3 مرتبہ ہے، 7 مرتبہ ہے، کہیں 20 مرتبہ بھی ہے۔ تو حق مہر
یعنی بنی نو انسان کی جب ابتدا ہوئی ہے، رشتہ ازواج میں منسلک کیا گیا ہے، تو جو پہلا حق مہر اور جو وظیفہ ہے وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عاشقوں کے خمیر میں، اولاد آدم کے خمیر میں درود و سلام پڑھنا رچا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، شان بیان کی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس وقت جان گیا تھا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے اور آپ کی یہ انگلی شہادت کی ہلتی تھی، چاند بھی آپ کی شہادت کی انگلی پہ واجد کیا کرتا تھا۔ تو مجھے تو پتہ تھا آپ نبی ہیں، آپ بھی نور، آپ کے کھلونے بھی نور، آپ کی عظمت اور شان میں جانتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا عباس، میں آپ کو ایک اس سے بھی بڑی بات نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ فرمایا، جب میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا تو میں لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ یہی سبب ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے 55 دن پہلے یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ تو دوستو، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز کو سن سکتے ہیں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی شکم اطہر میں رہ کر اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوا ہے، تو مجھے کہنے میں یہ تردد نہیں، جو نبی ماں کی شکم اطہر میں لوح محفوظ کے قلم کے چلنے کی آواز کو سن سکتے ہیں، وہ آج گنبد خضرا میں اپنے غلاموں کے درود و سلام کو بھی سن سکتے ہیں، اپنے غلاموں کا ذکر کرنا بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی ولادت پر بیت اللہ نے بھی سجدہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے جس وقت جمال جہاں آرا دنیا میں تشریف لائے، جب مصطفیٰ جان رحمت، جان کائنات، روح کائنات دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں یہ زمین بوس ہو گئیں۔ میں نے کہا شاید یہ زمین بوس ہو گیا ہے، بیت اللہ شریف یہ دیواریں زمین بوس ہو گئیں۔ تو کعبۃ اللہ سے آواز آئی، اے میرے نبی کے دادا، ہم زمین بوس نہیں ہوئے، آج کعبے کا کعبہ دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے، ہم اس لیے یہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ بیت اللہ کی دیواریں سجدہ ریز اس لیے ہوئی ہیں کہ آج کعبے کا کعبہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو چکی ہے، آپ جانے جانا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ اس لیے کعبہ سجدہ کر رہا تھا کہ کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا نبی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا مظہر دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ تو میں اللہ کا گھر ہوں، اب مجھے پاک کرنے والا، طیب و طاہر کرنے والا جو ہے وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ تو دوستو، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جب تک محبوب اس کو پاک نہ کریں وہ پاک نہیں ہوتا۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ کب پاک ہو سکتا ہے؟ جب جانے جانا کی نظر اس کے سینے پر نہیں پڑے گی۔ یہ یزکیہم یعنی میرے محبوب نگاہوں سے پاک کرنے والے، یہی تزکیہ، یہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یہی تو تصوف ہے، یہی تو تصوف کی بنیاد ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو شجر و حجر سلام کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا تو یہ پتھر مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھتا تھا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، یہ پتھر کلمہ پڑھتا تھا۔ تو جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے پتھر کے درود کو نہیں بھولے، وہ اپنے امت کے درود کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں ایک دن اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، یہ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، سیرت حلبیہ میں بھی ہے، تو میں نے دیکھا کہ صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ کی آوازیں آئیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا یہ شجر حجر میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ دارمی شریف کی حدیث ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کیے ہیں میں سب کا رسول ہوں۔ تو زمین کے بھی رسول، آسمان کے بھی رسول، شجر و حجر کے رسول، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تو سبب ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے تو اپنے صحابہ سے فرماتے تھے درختوں کو کہہ دو اکٹھے ہو جائیں، جھنڈ بنا لیں، میں نے رفع حاجت کے لیے جانا ہے۔ وہ درخت اکٹھے ہو جاتے تھے۔ پتھروں کو حکم دے دو کہ آپ کے نبی کا حکم ہے کہ یہ دیوار بنا لیں، پتھر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کو جانتے تھے، جب محبوب رفع حاجت کے لیے جاتے تو پتھر دیوار بنا لیتے تھے۔ یہ دلائل النبوت کے اندر امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے، ہم لوگ سوتے ہیں نا تو عجیب شکل ہو جاتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں عجیب ہو جاتی ہیں، چہرے کی جو خد و خال ہیں عجیب ہوتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرماتے تھے تو آپ کے گیسوئے عنبرین جو تھے وہ ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی کنگھی کی ہوئی ہے، سرما لگا ہوتا تھا، چہرے پر نیند کے کوئی اثرات نہیں ہوتے تھے۔ حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے تو میری چچا کی بیٹی خولا میرے گھر میں آئی اور کہنے لگی کہ اے حلیمہ تم اتنا امیر ہو گئی ہو کہ ساری رات تیرے گھر میں دیا جلتا ہے، کمرہ روشن رہتا ہے، ہمارے گھر میں دیے بجھا دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت اما حلیمہ کہنے لگی یہ دیے کی روشنی نہیں ہوتی، جن کے صدقے اللہ نے کائنات دیے اس نبی کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، یہ میرے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی ہے۔ تو پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنی چچا کی بیٹی کو تجربہ کروانے کے لیے اپنے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات رحمت کائنات کو لے کر جس کمرے میں بھی جاتی تھی آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے پورا کمرہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ کا یہ کمال ہے، آپ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب تک میرے گھر میں رہے، میں جب دودھ پلاتی تھی، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جب ماں دودھ پلائے یا دودھ پلایا جائے تو اس کے ہونٹوں پہ دودھ کے قطرات لگ جاتے ہیں۔ فرمایا جیسے میں دودھ پلاتی تھی تو غیب سے کوئی میرے جانا کے رخ انور کو صاف کر لیتا تھا۔ جب تک میرے گھر میں رہے میں نے آپ کا ستر مبارک نہیں دیکھا کہ جب بھی میں اپنے بیٹے کو غسل دیتی تھی تو نور کا ایک پردہ آ جاتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے۔ اور میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا حجاب دیدار کرایا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں رائے تو ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اصل شکل میں دیکھا۔ اب اس کے محدثین نے دو معنی کیے ہیں، جو رب کی صورت ہے اس میں دیکھا، یا جو میری اصل شکل ہے میں نے اپنی اصلیت میں اپنے رب کو دیکھا، کیونکہ محمد سر وحدت ہیں، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی شان ہے، آپ کی خصوصیت ہے، آپ کا کمال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی کا ورود ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو 30 میل کے فاصلے پر دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نبی پر ایک تجلی پڑی
وہ 30 میل کے فاصلے پر کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ پھر اس نبی کا، میرے نبی کا دیکھنے کا عالم کیا ہے کہ بلا حجاب رب کا دیدار کیا، جس پر ایک تجلی نازل ہوئی، وارد ہوئی، وہ تو اتنا دیکھ لیں، اور جنہوں نے بلا حجاب اپنے رب کو دیکھا ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جلوہ گر تھے، تو صحابہ کہنے لگے جی مکے سے ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے، گھر والوں کو دیکھا نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی سے ایک دائرہ کھینچا اور فرمایا اے میرے غلاموں، مکے میں اپنے گھر والوں کو دیکھ لو۔ وہ مدینہ مسجد قباء میں کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کو مکہ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو جس نبی کی انگلی کا کمال یہ ہے کہ وہ دائرہ کھینچ لیں تو حجابات، جہتیں اور سمتیں سمٹ جاتی ہیں، ان کی اس نبی کے اپنے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، میرا نبی وہ ہے جن کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب ہم نے لوگوں سے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ عزیزان محترم، میرا نبی وہ ہے، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کی آمد پر، میرے آقا فرماتے مجھے 5 خاصیتیں عطا فرمائی، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے مخصوص جگہ تھی، وہاں صرف جا کے عبادت کرتے تھے، اس سے ہٹ کر وہ نماز یا عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور محبوب کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ تو یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ مسجد بنی ہے نا۔ اب جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ اپنا مصلی لے کے کہیں اور چلا جائے، زمین پہ وہ بچھانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ زمین مسجد بنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہے۔ عزیزان محترم، میرا نبی وہ ہے جو حبیب خدا بن کے آیا، اور میرے آقا نے فرمایا احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں صرف تمہارا حبیب نہیں، میں اللہ کا بھی حبیب ہوں۔ تو میرے نبی کی یہ بھی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب دوسرے انبیاء کا نام لیا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح پکارا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی جب باری آئی تو کہیں نہیں فرمایا یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، مخاطب نہیں کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، ذاتی نام سے نہیں بلایا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی مر کے قبر میں جاتا ہے، محض محبوب علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا ہے، باقی کسی امت کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ وہ امتی کلمہ اپنے نبی کا پڑھے اور جب قبر میں جائے تو اس کے نبی کا اس کو دیدار ہو۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ خصوصیت صرف اور صرف میرے محبوب علیہ السلام کی ہے۔ اور قیامت والے دن جنت میں 100 صفیں ہوں گی امت کی، جس میں سے 80 صفیں جو ہیں، 80 صفوف جو ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام کی ہوں گی، 40 باقی نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ اور یہ خاصہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے کہ ہر نبی پر جو مہر نبوت تھی ہاتھ پر تھی، دائیں ہتھیلی پر تھی، وہ ہاتھ دکھایا جاتا، ہاتھ دیکھ کے پہچانتے تھے یہ نبی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی مہر نبوت 2 کندھوں کے درمیان تھی۔ کس لیے؟ محبوب آپ کے چہرے کو تو حسین اتنا بنایا ہے، آپ کو ہاتھ کی مہر دکھا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کا یہ حسین چہرہ دیکھے گا، جو جان جانا کو دیکھے گا، جو جان کائنات کو دیکھے گا، جو جان رحمت کو دیکھے گا، جو سیاح لا مکان کو دیکھے گا، جو تتیمہ دوراں کو دیکھے گا، چہرے پر نظر پڑتے ہی والضحیٰ کا چہرہ جب نظر کے سامنے آئے گا، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں سامنے آئیں گی، ید اللہ والے ہاتھ سامنے ہوں گے، اور محبوب علیہ السلام کے علم نشرہ کا سینہ سامنے ہوگا، تو جب دیکھیں گے تو دیکھتے ہی کہہ جائیں گے خدا کی قسم یہ تو سچے نبی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین بنایا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ جو آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ
ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب یہ اونٹ میرا ہے، دوسرے نے کہا یہ اونٹ میرا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اونٹ نے کہا کہ حضور میں اس کا نہیں ہوں، یہ جھوٹ بول رہے، میرا مالک تو یہ ہے۔ تب جب جانے کائنات نے اونٹ سے پوچھا کہ تو نے اس کی فیور کیوں کی ہے، تو اس نے جواب کیا دیا، حضور یہ درود و سلام پڑھ رہا تھا، یہ درود مجھے یاد ہو گیا، درود کی برکت سے میں اس کی فیور کر رہا ہوں۔ تو جو پوری کائنات کے انسان کے علاوہ جانور اس کی فیور میں آ جاتے ہیں جو محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اپنے مشاہدے کی بتاؤں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے لوگوں کے دلوں پر راج کیوں کرتے ہیں؟ باقی لوگوں کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے والوں کو لوگ اتنا عزت اور پیار کیوں دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر تو بلند ہو اور ذاکر کی شان بلند نہ ہو؟ تو جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے محبت لوگوں کے دلوں میں اسی لیے بٹھا دی جاتی ہیں کہ محبوب بھی پیارا اور محبوب کا ذکر بھی پیارا اور پھر محبوب کا ذکر کرنے والے بھی پیارے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کی بات ہو رہی ہے، اتنا حسین، جو بھی دیکھتا ہے آپ کا ہو جاتا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا آج بھی آپ کے نام پہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے، یہ آپ کا حسن ہے، حسن دائمی ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو سپہ سالار بنا کر نجد کی طرف بھیجا گیا، تو وہاں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس میں ثمامہ بن اسال تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب میرے آقا جاتے اور فرماتے ثمامہ ایک دفعہ مجھے دیکھو، وہ آنکھیں بند کر لیتا، بغض تھا سینے میں۔ تو ایک دن کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ محبوب فرماتے مجھے دیکھو، تو ذرا میں ترچھی نظر سے دیکھوں تو صحیح محبوب ہیں کیسے؟ کہتے بس میں نے جب ترچھی نظر سے جانا کو دیکھا، جانے کائنات کو دیکھا، جانے رحمت کو دیکھا، پھر دیکھتا ہی رہ گیا، جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے ہمیں پروانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے، میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ فرماتے میں نے سب کچھ جانا پہ لٹا دیا، اور جیسے ہی میں نے دیکھا محبوب نے جان لیا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اور جو محبوب کو پیار سے دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہتا ہے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ تو محبوب کو دیکھنے کے لیے ابو جہل کی نگاہ نہیں، نگاہ صدیق اکبر چاہیے، نگاہ فاروق اعظم چاہیے، نگاہ عثمان غنی چاہیے، نگاہ مولا علی چاہیے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عزیزان محترم، فرماتے ہیں بس محبوب نے دیکھ لیا کہ میں نے دیکھا ہے، محبوب نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، بس محبوب نے فرمایا چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دیا گیا، میں گیا ایک تالاب سے غسل کیا، واپس آیا اور میرے آقا نے فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا حضور کیسے چھوڑا ہے؟ اپنا ہی بنا کے چھوڑا ہے نا، اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا، اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا، کیا کہے گی خلق اپنا بنا کے چھوڑ دی، لوگ تانا دیں گے جی اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا حضور بس کلمہ پڑھائیں، بس آپ کا ہو گیا ہوں، جب آپ کو دیکھا ہے نا تو بس آپ کا ہی ہو گیا ہوں، تیری یاد اتنی ہے با وفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا، تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ حضور ہم آپ کی یاد میں مٹ گئے ہیں، اب آپ کی یاد ہمیں تو ہم تو مٹ جائیں گے، یاد نہیں مٹ سکتی۔ یہی وجہ ہے مولانا روم نے مثنوی شریف میں کہا کہ ایک مثال دی ہے، جس طرح درخت ہے نا اس کی جو خوراک پانی ہوتی ہے، پانی نہ ملے خشک ہو جاتا ہے، اور عاشقوں کی خوراک ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ذکر رسول بند ہو جائے یا ذکر نہ کریں تو ان کا دل بند ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو مولانا روم نے کہا کہ ایک شخص تھا، اچانک بیمار ہو گیا، صفرا کی کیفیت ہو گئی، شکل پیلی ہو گئی، اب وہ بتائے بھی نہ مجھے ہے کیا۔ تو کہا گیا ایک حکیم ہے، نباز ہے، اور
بات کو جانچ لیتا ہے اس کو بلائیں۔ جب حکیم آیا نا تو اس نے دیکھا اس کو، اس نے کہا اس کو کوئی تکلیف اور نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس کی تکلیف ابھی جانچ کر لیتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بیمار ہے، یہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ تو ایک بڑھیا کو لایا گیا، تو اس بڑھیا کے سامنے کہا گیا کہ بتاؤ یہ کہاں جاتا ہے۔ اس نے ایک محلے کا نام لیا، تو جس کی نبض رکی ہوئی تھی نبض چلنے لگ گئی، دل کی دھڑکن تیز چلی۔ کہا پھر اس محلے میں ایک گھر کا نام لیا جائے۔ پھر ایک گھر کا نام لیا گیا تو دھڑکن تیز ہو گئی۔ فرمایا اس گھر میں کسی ایک کا نام لیا جائے۔ پھر ایک نام لیا گیا تو آنکھوں میں چمک آ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، نبض جاری اور ساری ہو گئی۔ اس نے کہا یہ اس شخص کا محب ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس نے اس کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے۔ محب کے سامنے محبوب کا ذکر آئے تو اس کی نبض چالو ہو جاتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عاشقوں کے سامنے مدینے کا ذکر آئے، مدینے میں پھر جانے جانا کا ذکر آئے، پھر گنبد خضرا کا ذکر آئے، پھر گنبد خضرا کے مکیں کا ذکر آئے تو چہرے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن زید انصاری جانے جانا کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں میرے مالک مجھے سرکار سے پہلے دنیا میں اٹھا لے، اور اگر جانے جانا کے بعد میں دنیا سے جاؤں تو میری نگاہ کو اٹھا لے، کیونکہ یہ میں نے آنکھیں رکھی اس لیے ہوئی ہیں کہ اپنے محبوب کا دیدار کروں، جلوائے جانا کو دیکھوں۔ تو ہوا یہ کہ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، بیٹے نے خبر دی کہ میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، ظاہری طور پہ آپ دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، پردہ فرما لیا ہے۔ تو رونے لگے اور عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میں نے آنکھیں اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ تیرے یار کو دیکھوں، اپنے سرکار کو دیکھوں۔ اب چونکہ محبوب کا چہرہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، اے اللہ مجھے نابینا کر دے۔ آنکھیں ختم ہو گئی، اور یہ بینائی مجھے اس وقت عطا کرنا جب میں قبر میں جاؤں اور فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب نگاہ بھی ہو اور جن کے صدقے نگاہ تھی، نگاہ رکھی ہوئی جس کے لیے تھی، وہ چہرہ بھی سامنے ہو۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں۔ تو عزیزان محترم، آج آنکھیں بھی اس لیے ہوں کہ محبوب کو دیکھیں، زبان بھی اس لیے ہو کہ رب اور رسول کا ذکر کرے۔ یہ جو ہے صحابہ کی سنت ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہر وقت یار کو دیکھنے والا ہے۔ یہ فناف شیخ سے فناف رسول کے درجے پر فیض کر دیتا ہے۔ فنا ہو جاؤں میں اتنا تیری ذات عالی میں، فنا ہو جاؤں میں اتنا تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو دوستو، یہ آج کی خوبصورت محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، یہ مجلس روحانی اور عشق سے بھرپور مجلس تھی، محبوب علیہ السلام کے ذکر کی مجلس، تاکہ ذکر محبوب وصال محبوب است۔ صوفیاء کہتے ہیں محبوب کا جو ذکر ہے نا وہ محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔